السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الوداع ذی الحجہ سن 10 ہجری میں آپ نے ہجرت کے بعد اپنا پہلا اور آخری حج کیا، اس کو حجۃ الوداع یا رخصتی کا حج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں جو تقریر آپ نے کی تھی اس کے شروع میں اس طرف اشارہ بھی تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔ 25 ذوالقعدہ کو آپ مدینے سے چلے، 4 ذی الحجہ کو صبح میں اتوار کے دن آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ لگ بھگ 10,000 مسلمان حج کے لیے آئے تھے۔ مکے میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے، اس طرح یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ قریش اور پورے عرب میں پھیلے ہوئے بہت سے چلن و رواج کی برائی کرتے ہوئے اسلامی اصولوں کا نچوڑ سب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دھیان سے سنو اور یاد رکھو، ایک مسلمان کی جائیداد، عزت، آبرو دوسرے کے لیے اسی طرح ماننے لائق ہے جس طرح تم آج کے دن، اس مہینے اور اس جگہ کی عزت کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ جس طرح تمہارے لیے عورتوں کے کچھ فرض ہیں، اسی طرح عورتوں کے بارے میں تمہارے بھی کچھ فرض ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہنانا، ان سے کوئی بھول چوک ہو تو معاف کرنا، یا بہت غصہ ہو تو ان کو الگ کر دینا۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ نہ کوئی عرب والا کسی باہر والے سے بڑھ کر ہے، نہ کوئی باہر والا کسی عرب والے سے بڑھ کر ہے۔ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہاں، تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہوگا۔ میں تمہارے بیچ اللہ کی پاک کتاب قرآن چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے پیچھے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں، نفس کی خواہشوں کا چھوڑنا، مسلمانوں کا بھلا چاہنا اور آپس میں میل جول سے رہنا، یہ 3 اصول وہ ہیں جن کی پابندی سے دل صاف رہتا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ یہ میری بتائی ہوئی باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے سننے والے بولنے والے کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا، قیامت کے دن تم سے اللہ تعالی پوچھے گا، میں نے اس کے حکم تم تک پہنچائے تھے یا نہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے حکم ہم تک پہنچا دیے اور رسول ہونے کے ناطے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ۔
وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری 8 جون 632 عیسوی۔ پیر کے دن شام کو چاند کے حساب سے 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ موت سے پہلے مرض کی حالت میں ایک دن آپ منبر پر آئے اور فرمایا: اے مہاجر لوگوں، انسان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن میرے پہلے مددگار یہی لوگ ہیں۔ انہی کے گھر میں نے پناہ لیا۔ ان میں سے جو بھلے ہیں ان پر احسان کرنا، اور جن سے کچھ بھول چوک ہو جائے ان کو معاف کرنا۔ میرے گھر والوں کی عزت کا بھی دھیان رکھنا اور سیدھی ہدایت پر جمے رہنا۔ مسلمانوں کے عام اجلاس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں